فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم صدق الله العظيم. محترم بزرگ و عزیز ساتھیوں، یہ سورۃ شورى کا دوسرا رکوع ہے۔ سب سے پہلے آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اور جس کسی چیز پہ تم اختلاف کرو تو اس کا فیصلہ اللہ ہی کے سپرد ہے۔ ایک تو اس کے اندر قریش مکہ کے لیے حکم ہے کہ جو تم اسلام کے خلاف اختلاف کر رہے ہو ان اختلاف کا جواب اللہ ہی کے سپرد ہے، اور اسی طرح اس میں ہمارے لیے بھی حکم ہے اور ہمارے آپسی معاملات کے اندر کچھ اختلاف ہو جائے تو ہمیں رجوع اس کتاب اللہ کی طرف کرنا چاہیے۔ کتاب اللہ کا فیصلہ حتمی فیصلہ ہے، اسے ماننے کے اندر ہی ہماری بھلائی چھپی ہوئی ہے۔ لہذا ضرورت ہے ہمارے اپنے اختلافی معاملات کو بجائے ہم حکومت کے دفتروں کے پاس جانے کے قرآن و حدیث کے سامنے رجوع کریں گے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے مسائل کو حل کریں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ اگر ہم حکومت کے دفتروں کی طرف رجوع کریں گے، ایک تو وہاں پر صحیح فیصلہ ملنا ہمارے لیے مشکل ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر وقت بھی ضائع ہوتا ہے، مال بھی ضائع ہوتا ہے۔ لیکن وہی ہم قرآن و حدیث کی طرف اگر رجوع کریں گے تو اس کے اندر ایک تو ہمارے پیسے اور وقت کا ضائع نہیں ہوتا، اور جو ہمیں یہاں پر فیصلہ ملے گا وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح فیصلہ ملے گا۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے اگر قرآن و حدیث کے فیصلے کے اندر اگر ہماری ہار بھی ہو جائے، حقیقت کے اندر وہ جیت ہے، اس لیے کہ ہم نے قرآن کے فیصلے کو مانا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اگر کچھ بھی اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو اللہ کے سپرد کرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو حکم دیا ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ اللہ میرا رب ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے؟ فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ وہ ہے جنہوں نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے۔ ومن الانعام ازواجا، اور اسی طرح جانوروں کے اندر چوپایوں کے اندر بھی اللہ نے ان کے جوڑے بنائے۔ یذرأکم فی، اور ان جوڑوں کے ذریعے سے اللہ نے تمہارے نسلوں کو چلایا۔ آدم اور حوا کو اللہ نے پیدا فرمایا، ان دونوں کی جوڑی بنائی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی نسل کو شروع فرمایا، اور آج تک جو انسان پیدا ہو رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے لیے عورتوں کی جوڑی بنائی۔ اور اسی طرح جانور ہیں، جانوروں کے اندر اللہ نے نر و مادہ کو بنایا اور ان کی جوڑیاں چلتی ہیں۔ یذرأکم فی، اس کے ذریعے سے ہم نے تمہاری نسلوں کو چلایا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی ذات وہ ہے اللہ کے مثل اور اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں۔ اللہ بے مثال ہے، اللہ بے نظیر۔ ہم اللہ کی مثال مخلوق کے ساتھ کہیں بھی نہیں پیش کرتے۔ وہ اپنی ذات کے اندر بھی بے مثال، اپنی صفات کے اندر بھی بے مثال، اپنے نام کے اندر بھی بے مثال۔ اللہ کے مثل کوئی چیز، کوئی مخلوق ہو نہیں سکتی۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا سننے والا اور بڑا دیکھنے والا ہے۔ لہ مقالید السماوات والارض، اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جن کے ہاتھوں کے اندر زمین و آسمان کی کنجیاں ہیں، یعنی زمین و آسمان کے خزانوں کے مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں روزی مال زیادہ دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں کم دیتے ہیں۔ جس کو زیادہ دیا جاتا ہے وہ یہ مت سوچے کہ اللہ نے مجھے دیا ہے میں اس کا مالک ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بعضوں کو دیتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے مجبور اور بے سہارا بندوں کی مدد کر سکے۔ اللہ کا یہ نظام ہے یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر،
اللہ بعضوں کو روزی دے دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں، اور بعضوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کم کرتے ہیں۔ انہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ پھر فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو دین آپ کے لیے مشروع کر رہے ہیں، ہم نے جو دین آپ کو دیا ہے، یہ وہی دین ہے جو ہم نے اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ یہ وہی دین ہے جو ہم نے آپ کے طرف وحی کی ہے، تو اس سے پہلے انبیاء کو ہم نے دین دیا۔ دین کے جو بنیادی چیزیں ہیں وہ تمام نبیوں کے اندر ایک ہی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کی وحدانیت اور آخرت، اور اسی طرح بعث بعد الموت، یہ وہ چیزیں ہیں تمام انبیاء کا یہ عقیدہ رہا ہے۔ تمام انبیاء کو یہی دین دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تنہا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان، آخرت کا اعلان، اور اسی طرح مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا اعلان۔ ہاں، موقع کے اعتبار سے ان نبیوں کی شریعت کے اندر ہماری شریعت کے اندر کچھ اختلاف ضرور ہے۔ نمازوں کے اندر، روزوں کے اندر کچھ اختلاف ضرور رہا ہے، لیکن بنیادی جو دین ہے وہ تمام نبیوں کو ایک ہی دیا گیا ہے۔ اس لیے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین قابل قبول ہے تو وہ اسلام ہے۔ اللہ نے تمام نبیوں کو جو دین دیا ہے وہ اسلام ہی دیا ہے۔ ہاں، البتہ شریعت کے اندر اختلاف۔ شریعت پیدا ہوئی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر۔ اس سے پہلے جو انبیاء گزرے ان کو شریعت حلال حرام کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جن کو مستقل شریعت دی گئی، حلال و حرام ان کے امت کو دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر انبیاء علیہ السلام کو شریعتیں کچھ اختلاف کے ساتھ دیتے رہے۔ پھر آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت جو ملی ہے وہ کامل شریعت ملی، کامل ہو گئی، پیدا ہوئی نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر، اور شریعت کامل ہوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس وقت تک شریعت بڑھتی رہی، پھیلتی رہی، تو لہذا کچھ اختلاف رہا۔ ہمارے استاد مثال دے کر کہتے تھے بچہ پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہونے کے بعد وہ بڑھنا شروع ہوتا ہے، اور ایک عمر تک اس کا ہائٹ بڑھتا رہتا ہے، اس کی لمبائی بڑھتی رہتی ہے، پھر ایک عمر کو پہنچنے کے بعد اس کی لمبائی ختم ہو جاتی ہے، اب انسان بڑھنا اس کا بند ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کو جو شریعت دی گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ہم نے آپ کو جو شریعت جو دین دیا ہے یہ کامل ہو چکا ہے، اب قیامت تک اس کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ ان کو جو شریعت عطا فرمائی، جو بنیادی دین ان کو دیا ہے، ہم نے آپ کی طرف بھی وہی دین دیا ہے۔ بنیادی دین اللہ کی وحدانیت، آخرت اور بعث بعد الموت کی تعلیم ہے۔ اور ہم نے ان کے امتیوں کو یہ حکم دیا تھا ان اقیموا الدین، کہ اس دین پر قائم رہو، ولا تتفرقوا فی، اس دین کے اندر اختلاف مت کرو، دین کے اندر اختلاف مت کرو۔ لیکن کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، لیکن جس دین کے طرف آپ دعوت دے رہے ہیں، یہ دین کی طرف دعوت دینا، اللہ کی طرف بلانا، آخرت کی طرف بلانا، بعث بعد الموت کی آپ اس عقیدے کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ مشرکین پر بڑا بھاری گزرتا ہے، ان کو بڑا ناگوار گزرتا۔ ایک تو اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے، اس لیے ان کو بڑی دشواری ہو رہی ہے۔ ان کے کئی خدا بنے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں مشہور ہے جتنے کنکر اتنے شنکر ہیں، تو لہٰذا وہ اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے۔ ایک تو ان کے لیے دشواری ہے، اور دوسری بات ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر نبوت ملنی ہی تھی اللہ کے نبی کو کیوں ملی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں ملی؟ مکے کے اندر کتنے کتنے شریف لوگ تھے،
مالدار لوگ تھے، ان کو نبوت کیوں نہیں ملی؟ تو لہٰذا آپ کو نبوت کا مل جانا بھی ان کو ناگوار۔ تو آپ جس دین کی دعوت دے رہے ہیں مشرکین اس کو برداشت نہیں کرتے، وہ ان کو بڑی ناگوار گزرتی ہے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ ہم نے آپ کو نبوت دینے کے لیے چنا ہے، لہذا ان کو دشواری ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، ناگواری ہو رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ جسے چاہتے ہیں اپنے طرف کھینچتے ہیں اور ان کو مقام میں بلند عطا فرماتے ہیں۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کے طرف رجوع کرتا ہے، جو اللہ سے رجوع کرتا ہے اللہ اسے ہدایت دیتا ہے۔ جو اللہ سے دور ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دین اتنا سستا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ بیزار ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ زبردستی آپ کو دین پر چلائے، دین اتنا بھی سستا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم دین کو، شریعت کو، اسلام کو ناپسند کرو اور اللہ زبردستی تمہارے اوپر اس کو ٹھوک دے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا دستور ہے، جو اللہ سے رجوع کرتا ہے، اللہ کے قریب چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آگے جو بندے بڑھتے ہیں اللہ ان سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے حدیث سے بات کے اندر فرمایا، نوافل کے ذریعے سے، فرض نماز تو قرض ہے، اس کو تو ادا کرنا ہی ہے، فرض پڑھ کر ہم نے کوئی تیر نہیں ماری، فرض تو قرض ہے، لیکن آدمی نوافل کا اہتمام کرتا ہے، نوافل کے ذریعے سے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا، تہجد ہے، چاشت ہے، اشراق ہے، عوامین ہے اور اپنی انفرادی نمازیں ہیں، اس کے ذریعے سے انسان ترقی کر کے اللہ کے قریب پہنچتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، بندہ میرے طرف چل کر آتا ہے، میں اس کے طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ بندہ چل رہا ہے، اللہ دوڑ کر آتا ہے۔ فرمایا وہ ایک بارش آتا ہے، میں 2 بارش اس کے آگے بڑھتا اور وہ اتنا قریب ہو جاتا ہوں کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ پیر بن جاتا ہوں۔ کون کہہ رہے؟ یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے۔ اللہ سے جو رجوع کرتا ہے اللہ اسے ہدایت دیتے ہیں، اور جو بے نیاز ہوتا ہے اللہ تو اس سے زیادہ بے نیاز ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کے محتاج نہیں۔ تو لہذا ہم آئے دن دیکھ رہے ہیں انگریزی ممالک کے اندر سینکڑوں افراد روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت سے نواز رہا ہے، دین اسلام قبول کر رہے ہیں۔ کتنے نوجوان لڑکیاں ہیں، لڑکے ہیں جو اسلام کی سچائی کو دیکھ کر، حقانیت کو دیکھ کر وہ اللہ سے قریب ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دیتے جا رہے ہیں۔ لیکن ہمارے ملک کے اندر، ہمارے اطراف کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں، ہمارے اپنے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے والی بچیاں جب اسلام سے نفرت پیدا ہوتی ہے اور معمولی بہانوں سے مجازی محبت اور مجازی عشق غیر لڑکوں کے ساتھ اپناتے ہیں، ہمارے اپنے بچیاں رمضان المبارک کے مہینوں کے اندر بھی وہ غیر بچوں کے حوالے اور غیر نوجوانوں کے حوالے ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا ہے، جو اللہ سے رجوع کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت دیتے ہیں۔ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور ان لوگوں نے اختلاف کیا، ان لوگوں نے تفرقہ بازی کی بعد اس کے کہ ان کے پاس حق آ چکا ہے، قرآن آ چکا ہے، نبی آ چکے ہیں، دین حق ان کے کانوں کے اندر پہنچ چکا ہے، اس کے باوجود بھی یہ تفرقہ بازی کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اگر ان کے لیے قیامت کا دن متعین نہ ہوتا عذاب کے لیے، ان کو عذاب دینے کے لیے قیامت کا دن متعین نہ ہوتا، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اللہ ان کے گناہوں کی وجہ سے دنیا ہی کے اندر ان کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے عذاب کا، بدلے کا دن، قیامت کا دن طے کر رکھا ہے، اس لیے اللہ نے سب کچھ چھوٹ دی ہے، جو چاہے کرو، چاہے کفر کرو، چاہے ایمان لاؤ،
چاہے بغاوت کرو، چاہے اللہ کے فرما بردار رہو، کچھ بھی کرو تمہارے لیے اختیار ہے، لیکن یاد رکھو سب کے لیے ایک وقت اللہ نے متعین کر رکھا ہے. وہ وقت متعین نہیں ہوتا، گناہوں پر فوراً پکڑ ہوتی اور اللہ تم کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیتا دنیا ہی کے اندر. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کا وارث ایسے لوگوں کو بنایا جن کے دلوں کے اندر شک تھا، وہ خود شک کے اندر پڑے ہوئے تھے اور لوگوں کو شک کے اندر مبتلا کر رہے تھے. ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کا وارث بنا دیا تھا. لہذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا کرو؟ فَلِذَلِكَ فَادْعُوا. ان لوگوں کو اللہ کے طرف بلاؤ، مشرکین مکہ کو اللہ کے طرف بلاؤ. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. اور صراط مستقیم پر قائم رہو جیسے اللہ نے تم کو حکم دیا. استقامت کے ساتھ جڑے رہو، دین پر استقامت کے ساتھ، ادھر ادھر جھانکا جھانکی نہیں، ان کے طور طریقے کو دیکھنا نہیں ہے. ہو سکتا ہے انسان کا دل ہے، بعض مرتبہ ان کا کوئی طریقہ تمہیں پسند آ جائے، ان کا طریقہ تمہیں پسند آ جائے، ان کا طریقہ تمہیں پسند آ جائے، اور سب کو جمع کر کے ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے ایک کوئی نیا دین اختیار کرو. جیسے اکبر بادشاہ نے اپنے زمانے کے اندر تمام مذاہب کو جوڑ کر ان میں سے جو جو اچھائیاں تھیں سب کو جمع کر کے ایک دین الہی نیا دین اس نے ایجاد کر دیا تھا. اکبر بادشاہ ہمارے اس ملک کے اندر ایسا نہ ہو. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. اللہ نے جو دین دیا ہے اس دین پر استقامت سے جڑے رہو. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. آپ ان کافروں کی خواہشوں کی اتباع مت کیجیے. وَقُلْ. اب کہیے آمنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ. میں اس کتاب پر ایمان لاتا ہوں جو اللہ نے نازل کیا ہے. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ. اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں تمہارے درمیان عدل قائم رکھوں. عدل قائم رکھوں. ایسا نہیں ہے کہ میں آرام سے رہوں نبی ہونے کی وجہ سے اور تم کو بھوکا رکھوں، میں آرام سے گھر میں آرام کروں اور تم کو جنگ کے اندر لگا دوں. ایسا نہیں ہے. اللہ نے مجھے حکم دیا ہے انصاف کے ساتھ، جو تمہارے لیے حکم وہی نبی کے لیے حکم. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں. اللہ کے نبی کی خواہش تھی کہ آرامتی ملے تو میری امت کو ملے، تکلیف میں اگر ڈالنا ہے تو میں اپنے لیے اپنے خاندان کو تیار کروں، اپنے اور اپنے خاندان کو تیار کروں. تو لہٰذا خندق کے موقع پر لوگوں نے دیکھا، بھوک کی شکایت کی، کپڑا ہٹایا، لوگوں نے دکھایا لوگوں کے پیٹوں پر ایک ایک پتھر تھا. اللہ کے نبی نے اپنا کپڑا ہٹا کر دکھایا، اللہ کے نبی کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے سوال کرنے کے لیے، غلام کے لیے. گھر میں کام کاج بہت زیادہ ہے، تھک جاتی ہیں. حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام مانگنے کے لیے آئے. اللہ کے نبی نے فرمایا بدر کے یتیم زیادہ مستحق ہے فاطمہ، تم کو غلام دینے سے میں ان کو عطا کروں. مشقت اپنے لیے، قربانیاں اپنے لیے. اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں انصاف کا معاملہ کروں. اللہ ربنا و ربکم. اللہ ہمارا بھی رب ہے اور اللہ تمہارا بھی رب ہے. تو مانو یا نہ مانو ہم سب کا رب اللہ ہے. لنا اعمالکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم. ہمارے اعمال ہمیں اور تمہارے اعمال تمہیں مبارک. تمہارے اعمال تمہیں مبارک، ہمارے اعمال ہمیں مبارک. لا حجت بیننا و بینکم. تمہارے ہمارے درمیان کوئی بحث نہیں. تم اپنے دین پر چلو، ہم اپنے دین پر چلیں. حق تو تمہارے سامنے ہے، نہیں مانتے کوئی بات نہیں، کوئی حجت نہیں، کوئی بحث بازی نہیں. تمہارے اعمال تمہیں مبارک، ہمارے اعمال ہمیں مبارک. اللہ یجمع بیننا. ایک دن آئے گا اللہ ہم سب کو جمع کریں گے. وہ الیہ المصیر. ہم تمام کو اسی کے طرف لوٹ کر جانا ہے. والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ حجتہم داحضۃ عند ربہم. اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے بارے میں جھگڑا کیا ہے، اللہ کے بارے میں حجت بازی کی ہے، باوجود اس کے کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے دعوت آ چکی ہے، دین یہاں پہنچ چکا. بہت سارے کافر تھے جنہوں نے اسلام کو سمجھا، مسلمان ہو گئے، اسلام کے اندر داخل ہو گئے. لیکن بعض لوگ اب بھی ہیں جو اختلاف کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، حالانکہ انہی کے برادری کے لوگوں نے
اسلام کی حقانیت کو سمجھ کر اسلام قبول کر لیا ہے، تو لہذا جو لوگ اس کے باوجود بھی ان کے اپنے لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں، اب بھی اسلام پر اللہ پر حجت کر رہے ہیں، ان کی حجت اللہ کے پاس باطل ہے۔ وہ علیہم غضب، ان پر اللہ کا غضب ہوگا، وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی سخت عذاب دے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ وہ ہے جس نے کتاب کو، جس نے اللہ نے کتاب نازل کی حق کے ساتھ، اور میزان کو اللہ نے نازل کیا۔ میزان ترازو کو کہتے ہیں، ترازو اسی لیے تاکہ کسی کو کم اور زیادہ نہ ہو، حق کے ساتھ سب کو فیصلہ کیا جائے۔ بعضوں نے کہا کہ میزان سے مراد کتاب ہے، اور بعضوں نے کہا کہ نہیں، میزان سے مراد مستقل وہ ترازو ہے تاکہ اس کے ذریعے سے انصاف قائم ہو۔ اللہ نے کتاب کو بھی نازل کیا حق کے ساتھ، اور ترازو کو بھی نازل کیا ہے۔ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ، اور آپ کیا نہیں جانتے قیامت بالکل قریب ہے، قیامت بالکل قریب ہے۔ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا، جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں لاتے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ قیامت جلدی آ جائے، کیونکہ ان کو یقین نہیں ہے کہ ہم نے جو کچھ دنیا کے اندر کیا ہے اچھا یا برا، اس کا حساب ہمیں اللہ کے سامنے دینا ہے۔ اچھائی کی جزا ملے گا اور برائی کی سزا ملے گی، ان کو یقین نہیں ہے۔ تو لہذا جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے ان کی یہ خواہش ہے کہ قیامت جلدی آ جائے۔ والذین آمنوا مشفقون بها، اور جن لوگوں نے قیامت پر ایمان لایا ہے وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ مشفقون بها، وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، وہ اپنے اعمال کی تیاری کے سلسلے میں خوف زدہ ہے کہ اگر مجھے موت آ گئی، قیامت آ گئی، میرے پاس کچھ بھی تیاری نہیں ہے، میں کیا کروں؟ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وہ حقیقت میں قیامت کے دن سے ڈرنے والے تھے۔ اللہ کے نبی کے زبان سے بشارت ہے، ابو بکر جنت، عمر جنت میں، علی جنت میں، عثمان جنت میں، عبد الرحمن بن عوف جنت میں، اللہ کے نبی ان کو جنت کی بشارتیں سنا رہے ہیں، اور مرتے مرتے وہ یہ کہہ رہے ہیں، اے اللہ اگر میں دنیا کے اندر انسان بننے سے جانور بنتا تو کتنا اچھا، کاش میں دنیا کے اندر انسان بننے سے کوئی درخت بن جاتا کتنا اچھا تھا، تاکہ قیامت کے دن مجھے کوئی حساب کتاب نہ ہو۔ وہ حضرات صحابہ ڈر رہے ہیں کس سے؟ قیامت کے دن سے۔ ہم لوگ بھی قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن قیامت کا خوف ہمارے دلوں کے اندر نہیں۔ ہم کیسے مومن؟ یہ ہماری ایمان کی کمزوری کی علامت ہے کہ ہمیں قیامت کے دن کا خوف ہی نہیں۔ ہم بھی کافروں کی طرح جو چاہیں، جو دل کے اندر آیا ہے وہ ہم کرتے گزر رہے ہیں، جو من میں آیا وہ ہم کہہ دیتے ہیں، جو من میں آیا وہ ہم سن لیتے ہیں، جو من میں آیا وہ ہم کر گزرتے ہیں۔ ہمیں قیامت کا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا کوئی خوف نہیں۔ لہذا فرمایا جن کو آخرت پر ایمان نہیں ہے وہ قیامت کے اندر جلدی کرتے ہیں۔ والذین آمنوا مشفقون بها، جن کو پر قیامت کے دن پر ایمان ہے وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، وہ جانتے ہیں کہ قیامت حق ہے، سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ، اور اچھی طرح جان لو جو لوگ قیامت کے دن میں شک کے اندر پڑے ہوئے ہیں، لفی ضلال مبین، وہ دور کھلی ہوئی گمراہی کے اندر پڑے ہوئے۔ اس لیے عقیدہ بہت ضروری چیز ہے، قیامت کے دن پر ایمان بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ذکر فرمایا آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، قیامت کے دن پر ایمان لاؤ۔ اس عقیدے کو مضبوط کرنا ہے، اس ایمان کو مضبوط کرنا ہے، تبھی جا کر ہم سیدھے راستے پر آ سکتے ہیں۔ اگر قیامت کے دن میں ہمارے دلوں کے اندر شک پیدا ہو جائے گا، اللہ نے فرمایا لفی ضلال مبین، تو جس کے دل کے اندر قیامت کا شک پیدا ہوگا وہ صریح اور واضح گمراہی کے اندر پڑا رہے گا۔ آخری آیت میں اللہ نے فرمایا اللہ لطیف بعبادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں۔ اللہ حقیقت کے اندر اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں۔ فرمایا کتابوں کے اندر کس طرح مہربان ہیں، اللہ نے آگے فرمایا یرزق من یشاء، اس طور پر مہربان ہے
اللہ جس کو چاہتے ہیں روزی عطا فرماتے ہیں. اللہ کے ماننے والوں کو بھی اللہ روزی دے رہے ہیں, اللہ کے نہیں ماننے والوں کو بھی اللہ روزی دے رہے ہیں, اللہ کے فرما برداروں کو بھی اللہ روزی دے رہے ہیں, اللہ کے نافرمانوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی روزی دے رہے ہیں. نیک بندوں کو بھی, کفار اور فجار کو بھی اللہ روزی دے رہے ہیں. اور بعضوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس طور پر مہربان ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے اعمال پر آخرت کے اندر بڑے بڑے بندوں کو ثواب عطا فرماتے ہیں. اس طور پر بھی مہربان. چھوٹا عمل بندہ کرتا ہے لیکن اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ملے گا. بندہ سوچ بھی نہیں سکتا ایک سبحان اللہ کا ثواب کتنا بڑا ہے. میں نے تفسیر کے موقع پر ایک وقت میں نے ذکر کیا تھا ایک سبحان اللہ کا ثواب کتنا زیادہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک سبحان اللہ کہنے پر اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر ایک درخت لگاتے ہیں. جنت کے اندر ایک درخت لگاتے ہیں اور اتنا بڑا درخت ہوگا کہ اس کا سایہ اتنا لمبا ہوگا کہ تیز رفتار گھوڑے کو اس کے سائے کے ابتدا سے اگر دوڑایا جائے تو اس کے سائے کے آخر تک پہنچنے کے لیے 70,000 سال لگ جائیں. کتنے؟ ایک تیز رفتار گھوڑا 24 گھنٹے دوڑتا رہے تو 70,000 سال کے اختتام تک اس کے جو ہے اس کے سائے کے ختم تک پہنچتا ہے. اور 70,000 سال دنیا کے نہیں, وہ آخرت کے وہاں کا ایک دن 1,000 سال کے برابر. چھوٹے چھوٹے اعمال پر اللہ تبارک و تعالی بڑے بڑے نیکیاں دیتے ہیں. اس طور پر بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر مہربان ہے. اور یہ بھی فرمایا اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر اس طور پر بھی مہربان ہے, اپنے بندے پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. کتنی طاقت ہے اتنا ہی اللہ جو ہے اس کے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں, طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. کتنی پاکیزہ شریعت ہے, کتنی پاکیزہ شریعت. اللہ نے ایسی شریعت دی کسی کو تکلیف نہیں ہو سکتی شریعت میں چلنے والے. نہ صحت مند کو تکلیف ہے, نہ بیمار کو تکلیف, نہ امیر کو تکلیف, نہ غریب کو تکلیف. بالکل آسان شریعت. نماز فرض فرمائے, نماز اللہ نے فرض فرمائے. بیمار ہے, کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا, شریعت کیا کہتی؟ بیٹھ کر بیٹھ نہیں سکتے, لیٹ کے پانی استعمال نہیں کر سکتے, تیمم کر. قبلہ معلوم نہیں ہو رہا, جہاں تمہارا دل یقین ہو کہ یہ قبلہ ادھر نماز پڑھو, تمہاری نماز قابل قبول. پھیرنے کے لیے کوئی پاک کپڑا نہیں ہے, ننگے بدن بیٹھ کر نماز پڑھو, نماز تمہاری قابل قبول. عورتوں کا مسئلہ ہے, ناپاکی کا مسئلہ, ہر مہینہ مسئلہ آتا ہے. شریعت نے اتنا پاکیزہ حکم دیا ہے, کم از کم 3 دن اس کی مدت ہے, اور زیادہ بولے تو 10 دن ہے. اب اگر کوئی عورت ہر مہینہ 10 دن اگر ناپاک رہی اور 10 دن کی نماز وہ چھوڑ دی, اور 10 دن کی نماز اس کو روزانہ کے 5 کے حساب سے 10 دن کی وہ قضا کرے گی تو پورے مہینے میں ادا کرنا تکلیف ہو جائے گی. شریعت کہتی ہے نہیں نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, جو نماز ناپاکی کے حالت میں چھوٹ جائے اس نماز کی قضا ہی نہیں. یہ شریعت ہے. ہاں البتہ روزوں کا مسئلہ ہے, فرض روزوں کا مسئلہ, وہ سال میں 1 مہینہ ہوتا ہے. اگر کوئی عورت 5 دن 7 دن 10 دن کسی کے روزے چھوڑ جائیں تو روزوں کی قضا تو ہے, اس لیے کہ قضا پورے کرنے کے لیے پورے 11 مہینے باقی. لیکن 10 دن کی نماز قضا کرنے کے لیے 20 دن باقی ہے. شریعت کہتے ہیں چلو نماز تمہارے سرے سے معاف ہے لیکن روزے معاف نہیں ہوتے. یہ شریعت اللہ نے دی ہے, اللہ کی مہربانی ہے. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے لطیف ہیں. اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طور پر مہربان ہے کہ بندہ سوال کرتا ہے, اللہ اتنے مہربان ہے اس بندے کے سوال پر اسے نا امید نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رسوا نہیں کرتے, رد نہیں کرتے. کوئی نہ کوئی چیز ضرور عطا کرتے. جو مانگا ہے وہ چیز دے دیا, نہیں ہے تو کوئی مصیبت اس کے سامنے سے ہٹا دی, یا نہیں ہے تو اس کی دعا کو اللہ قیامت کے دن ذخیرہ بنا کر رکھیں گے, اس کو دعا یاد دلائیں گے. فلاں موقع پر, فلاں رمضان میں, فلاں رات میں تو نے دعا مانگی تھی, میں نے وہ دعا تیری قبول نہیں کی. اے میرے بندے, تیری دعا میرے پاس محفوظ ہے, فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تیرے اس دعا کے بدلے تجھے اتنا بڑا ثواب. اللہ کتنے مہربان.
اللہ خود اٹھاتے ہیں، بندے کو وضو کراتے ہیں، خود 2 رکعت نماز کی توفیق دیتے ہیں، خود زبان سے اس کے حاجت کے لیے الفاظ نکالتے ہیں اور اس کی حاجت کو پوری کرتے ہیں۔ اگر حاجت نہیں ہوتی، کل قیامت کے دن اسے یاد دلا کر اس کو ذخیرہ عطا کرتے ہیں، نیکی انبار عطا کرتے ہیں، پہاڑوں کے باقدر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب بندہ دیکھتا ہے پہاڑوں کے باقدر نیکیاں مل رہی، بندہ یہ خیال کرتا ہے کاش دنیا کے اندر میری ایک بھی دعا قبول نہیں ہوتی، کتنا اچھا تھا، ایک دعا کے بدلے اتنا بڑا ہمیں اجر مل رہا۔ تو دعا سے نا امید نہیں ہونا۔ ایک بار دعا مانگے، 2 بار دعا مانگے، 3 بار دعا مانگے، بندہ کہتا ہے کیا جی اللہ ہماری سنتا ہے، کیا جی سنتا ہے، یہ نا امیدی۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا دعا ضرور قبول ہوتی ہے، بندہ جلدی نہ کرے۔ فرمایا جلدی کیا، جلدی یہ ہے کہ بندہ کہتا ہے دعا قبول ہوتی نہیں۔ تو بہرحال ایک عنوان ہے، فرمایا اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء۔ اللہ بڑے لطیف، بڑے مہربان ہیں اپنے بندوں پر، جس کو چاہتے ہیں روزی دیتے ہیں۔ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، وہ زبردست قوت والا ہے اور عزیز، اور زبردست حکمت عزیز ہے، بڑا قوی اور عزیز ہے۔ لہذا یہ دوسرا رکوع جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا ہے اور اپنی دین پر استقامت سے جڑنے کا اللہ نے ہمیں پیغام دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو استقامت کے ساتھ دین پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرتے دم تک ہمیں اسلام پر ہمیں اللہ باقی رکھے، اور جب ہماری موت آئے ایمان پر کلمے والی موت ہمیں نصیب فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عاجزانہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بچوں کی، بچیوں کی جان، مال، ایمان، اعمال کے ساتھ عزت آبرو کی اور خصوصاً ان کے ایمان کی پوری حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔